سیدہ فرماتی ہیں میں قریب آ گئی تو کریم فرمانے لگے فاطمہ جو آدمی قربانی دیتا ہے اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ ذبح کرنے والے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے، 70 گنا زیادہ اللہ اس کا وزن کر کے قیامت میں اجر عطا کرے گا۔ نماز فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے ماموں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، جانور بھی قربانی کی نیت سے خرید رکھا ہوگا، ارادہ بھی قربانی کا تھا، پر نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ گوشت ہے، قربانی نہیں، پہلے نماز ہوگی عید کی، فصلی لربک وانحر، ترتیب یہ ہے قرآن پاک کی کہ پہلے نماز، پھر عید والے دن بھی پہلے عید کی نماز ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانیاں دی تھی، ایک کی قبول ہو گئی تھی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ ہر امت میں کسی نہ کسی طرح قربانی موجود رہی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس قربانی کو بام عروج عطا فرمایا، عروج دیا ہے قربانی کو۔ تو قربانی ایک عبادت ہے۔ مسلمانوں کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر، چونکہ تمام اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ذوق شوق سے اور اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، تو بعض جگہوں پر پھر اس کے اندر وہ خاص کیفیت نظر نہیں آتی جو مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب علیہ السلام آپ فرمائیں، یعنی سرکار وہ کہیں گے تو وہ بات امت کے لیے دستور بن جائے گی۔ اے محبوب آپ یہ فرما دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری حیات، میرا دنیا سے جانا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو دو جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، اس کے لیے۔ جب تک یہ فلسفہ پیچھے موجود نہیں رہتا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر قرآن مجید نے قربانی کا حکم صرف امت کو نہیں دیا، رسول کریم علیہ السلام بھی قربانی کرتے، حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا کہ وہ نصاب کو پہنچتا، لیکن قربانیاں تو دو کرتے تھے رسول کریم، دو قربانیاں فرماتے، اور 10 سال حضور مدینہ شریف میں قیام پذیر رہے، ہر سال رسول کریم نے قربانی دی، ہر سال۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو 7 اولادیں عطا کی، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، چاروں بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی اولادیں ہوئیں، اور تینوں بیٹے چھوٹی عمروں میں وصال کر گئے۔ جب سرکار کے تیسرے بیٹے کا وصال ہوا ہے تو دشمن ہی ہوتا ہے، دشمنوں کو زیادہ مطمئن کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو دشمنی پہ اتر آتے ہیں نا، وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے ساتھ اختلاف برائے اختلاف ہی کرتے ہیں۔ وہ بڑے کم دشمن ہوتے ہیں، تو دشمن بھی ہوں پر خاندانی قسم کے ہوں، ہر ایک بات پر اعتراض نہ کریں، شکست کھائے تو شرم سے پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ لیکن وہ دشمن اس طرح کے تھے کہ ہر بات پر اختلاف، ہر بات پر شدت۔ تو حضور کے بیٹے وصال کر گئے تینوں، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ابتر ہے، معاذ اللہ، جڑ کٹ گئی، بے نام و نشان ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہم نے تو خیر کثیر دی ہے، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر دی ہے محبوب، خیر دی اور کثرت کے ساتھ دی ہے۔ اب اس کے شکرانے میں مالک کی بارگاہ سے تقاضا کیا ہے؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، اب آپ یہ کریں
کہ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ انا شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، بے نام و نشان ہے، جڑ کٹا ہے، دشمنی۔ کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں، میں یزید کی اولاد ہوں؟ کرتے ہیں لوگ دعویٰ۔ جڑیں کٹ گئیں محبوب کے دشمنوں کی، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، ان کا چرچا ہو رہا۔ خیر کثیر دینے کے بعد جو تقاضا کیا وہ یہ کہ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں اور چلیں۔ روک کے آپ سے سوال کرتے ہیں، بڑے الحمدللہ ذوق سے قربانی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں جانور لیے، خریدنے والے بھی رات کو ٹائم نکال کے ڈیوٹیاں کر کے سب جاتے ہیں، تو ایک بیچنے والے، خریدنے والے، یہ سارے نمازی بھی ہیں، تو قربانی سے پہلے تو نماز کا حکم ہے، نماز فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے ماموں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، جانور بھی قربانی کی نیت سے خرید رکھا ہوگا، ارادہ بھی قربانی کا تھا، پر نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ گوشت ہے، قربانی نہیں، پہلے نماز ہوگی عید کی، فصلی لربک وانحر، ترتیب یہ ہے قرآن پاک کی کہ پہلے نماز، پھر عید والے دن بھی پہلے عید کی نماز ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی۔ تو فرمایا گوشت ہے یہ، گویا اسے حرام نہیں کرتے، کھا لے گوشت سمجھ کے، پر یہ قربانی نہیں۔ قربانی فقط جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، رب رسول کا حکم ماننے کا نام قربانی ہے۔ جانور کی عمر بھی وہ ہو جو شریعت نے رکھی ہے، اس میں خوبیاں بھی وہ ہوں جو شریعت نے رکھی، ٹائم بھی وہ ہو ذبح کرنے کا جو دین نے طے کیا ہے، پھر قربانی ہوگی، اور نیت بھی تقرب الہی کی ہو۔ ہمارے ہاں تو قربانی کو نا جی، میں چونکہ الحمدللہ کافی سارے جانور آنے ہوتے ہیں یہاں قربانی کے لیے، تو میں ذرا پہلے بچوں کو کہتا ہوں، دوستوں کو، کہ یار جانوروں کا بندوبست کرو، تو ہمیں ہر سال لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں منڈی ویکھ لو، آخر تے نا کئی یاری بالکل کم سستا ہو جاتا ہے۔ میں کہنا آخر ویکھنے دی مثلاً کی مجبوری ہے؟ کیا آپ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کئی باری جی بالکل گاہک ہی نہیں ہوتا، جانور سستا ہو جاتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو بالکل قائل نہیں ہوں اس بات کا کہ جو بیچارے 2 سال سے جانور پال رہے ہیں وہ بالکل بیچارے کہیں کہ اب بیک ہی نہیں رہا تو ضائع کر دو۔ ہم تو نہیں چاہتے کسی مسلمان کا بھی دیوالیہ نکل جائے، اور اگر آپ کا خیال ہے آخر میں سستے ہو بھی جائیں گے تو ہم نے تو جتنے بھی خرچ کیے سارے اللہ کی رضا کے لیے کیے، 4 5 10 ہزار زیادہ چلا گیا تو اپنے لیے تھوڑا کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے۔ یہ قرآن پاک نے فلسفہ بیان کیا، اس آیت کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے نہ اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت تمہارے دلوں میں جو تقویٰ ہوتا ہے وہ تقویٰ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ صحیح 6 میں حدیث میں لفظ موجود ہیں، حضور نے فرمایا خوش دلی سے قربانی کرو، خوش دلی سے جانور اللہ کی راہ میں پیش کرو، خوش دلی سے۔ حضور مہربانی کرے۔ تو میرے بھائی قربانی کا فلسفہ آپ سمجھے، فربا جانور، سونا جانور، خوبصورت جانور خوش دلی سے ذبح کریں، اور جو نہیں کر سکتے وہ بھی خوش رہیں، ان کی طرف سے حضور نے کر دیا ہے۔ 2 جانور حضور لاتے تھے، فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کالا مینڈا حضور لائے، پیر بھی کالے، اس کا چہرہ، اس کا پیٹ بھی، وجود بھی کالا۔ پھر حضور نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوئی تو فرمایا عائشہ یہ چھری لو اور اس کو تیز کرو پتھر پر۔ فرماتی ہیں میں نے چھری کو پتھر پر تیز کیا، رسول کریم نے خود دست مبارک سے جانور ذبح کیا، اور حضور فرمانے لگے یا اللہ یہ میری طرف سے بھی قبول فرما،
میری اولاد کی طرف سے بھی قبول فرما اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کی طرف سے رسول کریم نے قربانی فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز خوش رہیں، خوش دلی سے کریں۔ کام تھک کے بھی ہو جاتا ہے، پریشان ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے، لو انہیں بھی ایک خرچہ پہ گیا معاذ اللہ، اس طرح بھی ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ ذرا ذوق سے لے تو لطف لے، ذرا اس کا ذرا مزہ اس کو آئے، تو پھر ذرا طبیعت دوبالا ہو جاتی ہے۔ خوش دلی سے خوبصورت کر کے قربانی کی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پیار تھا اس عمل خیر کے ساتھ کہ حضور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، بیٹا یہاں ذرا میرے قریب نہیں آ جاتی؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں تیرا قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا۔ سیدہ فرماتی ہے میں قریب آ گئی تو کریم فرمانے لگے، فاطمہ جو آدمی قربانی دیتا ہے اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ ذبح کرنے والے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ 70 گنا زیادہ اللہ اس کا وزن کر کے قیامت میں اجر عطا کرے گا۔ قربان جاؤں سیدہ پاک کے، کیا پیار ہے حضور کی امت سے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے یا ساری امت کے لیے؟ تو حضور خوش ہو گئے، فرمایا نہیں، میری ساری امت کے لیے، یہ سب کے لیے فضیلت ہے، یہ سب کو ملے گا اعزاز۔ تو خوش دلی سے قربانی، ذوق سے قربانی۔ آپ سنجیدہ رہیں، آپ نے قربانی دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں جس حد تک ہو سکے۔ اور یہ اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اخلاص کے بڑے لوگوں نے تشریح کی، پر امام قرطبی کا قول آ گیا میرے دل کو۔ امام قرطبی فرماتے اخلاص ایک راز ہے، مخلص ہونا ایک راز ہے، اخلاص ایک راز ہے۔ جناب کس کے درمیان؟ فرماتے ہیں بندے اور اس کے رب کے درمیان۔ یہ بندے اور اس کے مولا کا راز ہے اخلاص، اور اخلاص نہ ہو تو ہلاکت ہی ہلاکت۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سینکڑوں کتابیں دیکھ کر، ہزاروں لاکھوں صفحے کھنگال کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ علم کے بغیر ہلاکت ہے، اور علم ہو اور عمل نہ ہو تو پھر بھی ہلاکت ہے۔ اور فرماتے ہیں علم بھی ہو عمل بھی ہو اخلاص نہ ہو تو پھر تو بالکل ہی ہلاکت ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ معنی کیا ہے؟ اگر اخلاص نہیں تو ہلاکت ہے، اور اگر اخلاص مل جائے تو پھر خدا کی رحمت ہے، پھر اللہ کا فضل ہے۔ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، محض اپنے مالک کی رضا کے لیے، اسلامی عبادات میں سے اہم عبادت قربانی ہے۔ ہمارے ہاں نا 2-4 چیزیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں نا تو عبادت وہ نہیں ہوتی جو ہم طے کرتے ہیں، عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ رسول طے کریں گے۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز طے کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن نا آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد گھومنا عبادت ہے، صفا مروہ کے بیچ صرف آپ کچھ نہ پڑھیں، کوئی دعا نہ پڑھیں، آپ طواف کریں خالی، کوئی لفظ بھی ادا نہ کریں، آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عبادت ہے۔ صفا مروہ کے بیچ آپ صرف چل رہے ہیں، عبادت ہے۔ آپ نے سر منڈایا ہے، ہر ہفتے نہیں لوگ حجامت کرواتے، لیکن آپ نے وہاں سر منڈایا ہے بیت اللہ شریف جا کے، اللہ محبوب نے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کر دی جو وہاں جا کے سر منڈوائے، کہا اللہ یہ حلق کرانے والوں کو، ٹینڈ کرانے والوں کو بخش دے۔ 3 دفعہ حضور نے دعا کی۔ وہاں یہ سر منڈانا عبادت ہے۔ آپ کا گھر میں ہر ہفتے آپ حجامت کرواتے ہیں، لیکن وہ آپ کی عبادت ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ نے طے کر دیے۔ جو وقت جس ٹائم جو چیز شریعت عبادت طے کرے وہ عبادت ہے۔ 10 ذی الحج کو نماز بھی پڑھی جاتی ہے، 5 نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھنے والے قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، نفل پڑھنے والے اس دن نفل بھی پڑھتے ہوں گے، صدقہ بھی ہوتا ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہوں گے۔
10 ذی الحج کو سارے خیر کے کام ہوتے ہوں گے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے جو بن پڑتا ہے کرتے ہوں گے، پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 10 ذی الحج والے دن اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ خون بہانا ہے، جانور ذبح کرنا۔ اس دن باقی ساری عبادات بھی اپنی جگہ پر فضیلت رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں، درجہ رکھتی ہیں، نمازیں ہوں گی، نفل ہوں گے، تلاوتیں ہوں گی، پر اللہ کو 10 ذی الحج والے دن جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام جب جانور ذبح کرتے تھے تو قبولیت کی دعا کرتے تھے، یا اللہ اسے قبول فرما میری طرف سے، میری اولاد پاک کی طرف سے، امت کی طرف سے۔ کیا کروں میں، کیسے عرض کروں؟ یہاں جانور ذبح ہوتا ہے تو ہمارے ہاں لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، وہ جس کو چاہیے تھا درد سے فٹافٹ کہتا مالک میں نے اپنی ہمت کے مطابق پیش کر دیا، اپنے کرم کے مطابق قبول کر لیا۔ دعاؤں کا ٹائم تھا، یہ عمل تو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کو، یہ قرب الہی والا عمل ہے، اللہ کے قریب جانا تھا۔ یہاں سیلفیاں ہو رہی ہیں، تصویریں ہو رہی ہیں، دیکھا جا رہا ہے، بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ خدا کے بندو اس کو عبادت بناؤ، اس کو عبادت جانو، یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ بڑے سیٹ صاحب ہوتے ہیں، بڑے نواب صاحب ہیں، وہ جانور کے قریب نہیں جاتے، کہتے ہو میں پڑھا لکھا ہوں، میں تو جناب وہ بڑا مہذب آدمی ہوں، یہ تو فلاں آدمی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی نازک مزاج ہو سکتا ہے، نہ کوئی پاک ہو سکتا ہے، نہ کوئی لطیف ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی سونا ہو سکتا ہے، نہ کسی میں جاذبیت ہو سکتی ہے۔ حسن وہی ہے جو میرے محبوب نے کر دیا ہے، خوبصورتی وہی ہے، جدھر حضور گئے ادھر ہی حسن سارے کا سارا سمٹ کر چلا گیا۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو بس تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ خوبصورتی وہی ہے جو حضور نے کر دیا، لیکن میرے عزیزو نبی کریم نے تو اپنے دستے مبارک سے جانور ذبح کیا۔ اس لیے پتہ نہیں آپ نے کس چیز کا نام پڑھا لکھا نفیس ہونا، اور جناب وہ جی میرے بچے ڈرتے ہیں، تو بھائی آپ بھی ڈرتے ہوں گے جبھی تو بچے ڈرتے ہیں۔